السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ یا جن کے عزیز و اقارب حج پہ گئے ہوئے ہیں، ہمارے سسٹرز اور بردرز اور بڑے چھوٹے، ان کو حج کی ایڈوانس مبارکباد، اور اس کے علاوہ جو آنے والی عید ہے اس کی بھی ایڈوانس مبارکباد۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ جب سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بڑا ایک بے باکانہ قسم کا ایک بیان جاری کیا ہے، تو اس کے بعد مختلف جو چیزیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک چیز ایک مقدمہ ہے جو تھانہ کھنہ اسلام آباد میں درج ہوا۔ یہ درج ہوا جناب جون 2022 میں، اور یہ دیکھنے کو تو یہ ایک عام سا ایکسیڈنٹ کا مقدمہ جیسے، کیونکہ سینکڑوں ایکسیڈنٹس ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں لوگ صلح بھی کر لیتے ہیں اور اس پہ مقدمے درج نہیں ہوتے، تو یہ بھی انہی مقدمات کی طرح ایک مقدمہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ میں ابھی سن رہا تھا کافی جو بڑے جو یوٹیوب اکاؤنٹس ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی ہے کہ یہ جو تھانہ کھنہ کا یہ مقدمہ ہے، یہ اچانک سے اہمیت اختیار کر گیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا، اور پھر میں اس میں جو ڈپارٹمنٹ ہے پولیس کا، اس کا جو رول ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور ابھی یہ چیزیں کیوں سرفیس ہو رہی ہیں، اور پھر یہ کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک ذکر کیا تھا کہ جو سینئر افسران، جو سینئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے سینئر افسران، جو کرتا دھرتا ہیں، وہ تھانہ جو کلچر ہے اس کو جو میں نے بات کی تھی تبدیل ہونے سے جو روکنے کا عمل ہے، اس میں جو سینئرز آتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو دوبارہ سے یہ میں بتا دوں گا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو مقدمہ ہے یہ 580 2022 کا، جون 2022 کا، تھانہ کھنہ۔ اب یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں ایک طرف۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس رات کو ڈیوٹی افسر کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ فیض آباد جو چوک ہے، اس سے اگر جب آپ جاتے ہیں ٹورڈز اولڈ ایئرپورٹ، کرال کی طرف جاتے ہیں، تو فیض آباد پل جو ہے اوور ہیڈ بنا ہوا ہے، اس کے اور اس سے کوئی چند سو میٹر آگے جو کرال کی طرف ایک اوور ہیڈ برج ہے جو پیڈیسٹرین کے لیے بنا ہوا ہے، جس کو موٹر سائیکلسٹ بھی یوز کرتے ہیں۔ اب چونکہ یہ اسلام آباد کی یہ جو ہائی وے ہے یہ بہت مصروف ہے، اس پہ کہیں 5 لین ہیں، کہیں 6 لین ہیں، بہت بڑی اور بہت اوور سپیڈنگ والی یہ سڑک گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں، بہت بڑی روڈ ہے جو اکثر آپ جانتے ہیں اس کو۔ اب وہاں پہ جو پیڈسٹرین برج ہے، اس سے کوئی 100 میٹر پہلے دو جو بچے ہیں وہ جو سیور فوڈ میں اپنا کام ختم کر کے ان کو گاڑی وہاں اتارتی ہے، اور وہ وہاں سڑک کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، شاید کسی اور کنوینس کے انتظار میں یا اپنے گھر جانے کے لیے، تو ایک جو گاڑی ہے لینڈ کروزر وہ ان کو کچل دیتی ہے۔ اب جو ابھی جو ساری میں نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں، تو پتہ یہ چلا ہے کہ جیسے یہ حادثہ ہوا تو جو دونوں فریقین ہیں ان کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے، جن کے بچے کچلے گئے وہ ان کے والدین بھی آ جاتے ہیں، بلکہ آ گئے، اور جو گاڑی تھی جو کہ تھانے شفٹ کر دی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی یعنی فوری طور پہ جن لوگوں کی گاڑی تھی وہ آگے تھے۔ اب وہ کن لوگوں کی گاڑی تھی یہ تو جو پروسیجر کے طور پہ تو بعد میں پتہ چلا، لیکن ایک دم سے جو متعلقہ فریقین ہیں وہ تھانے آ جاتے ہیں۔ تو وہ کون آتے ہیں؟ وہ جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، ان کا جو بیٹا ہے وجاہت، جو پنڈی میں پریکٹس کرتا ہے، وہ اور اس کے ساتھ چند اور جو اہلکار ہوتے ہیں، اور غالباً وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ کے
جو ایڈمنسٹریشن کے افسران ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آئی او کو جو انویسٹیگیشن افسر ہے میاں خان, اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی دونوں جو فریقین ہیں وہ آپس میں طے کر لیتے ہیں اور ایک تحریر لکھ دیتے ہیں میاں خان انویسٹیگیشن افسر کو کہ ہم اپنے طور پہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر یہ حل نہ ہوا تو جو مدعی ہے اصل میں جو بیچارہ کمپلیننٹ ہے اس نے یہ کہا جی کہ ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اپروچ کیا ہے, تو اگر یہ حل نہ ہوا تو پھر ہم ایف آئی آر کرائیں گے. تو ریزلٹنٹلی ان کا آپس میں یہ ریزالو نہیں ہوا. بعد میں پتہ چلا کہ ریزالو کیوں نہیں ہوا کہ یہ جو موصوف ہیں ملک وجاہت صاحب, یہ جب رفاقت جو کمپلیننٹ ہے, جو 2 بچے جو کچلے گئے ان میں سے ایک کا جو جیسے کہتے ہیں کہ والد ہے, وہ ان کا منصیرہ میں کی طرف گھر ہے. تو جب یہ لوگ جرگہ لے کے ان کے پیچھے جاتے ہیں منصیرہ میں, تو اتنے یعنی پروٹوکول اور اتنے ہائی فائی طریقے سے جاتے ہیں, مقامی پولیس کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو بھلے جو کوئی غریب آدمی بھی ہو, اس کی جو عزت نفس ہوتی ہے وہ ہر ایک کے برابر ہوتی ہے. تو یہ اس جو رفاقت ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پھر جس طریقے سے جس تمطراق سے یہ میرے گھر میں آئے تو مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ یہ مجھے اور ڈرانے دھمکانے آئے ہیں, نہ کہ صلح کرنے آئے ہیں. تو وہ یعنی ان کی کوئی بات نہیں بنی, اور پھر رفاقت کے ہی بیان پر جو یہ ایف آئی آر نمبر 580/22 ہے یہ درج ہو جاتی ہے تھانہ کھنہ میں. اب کیا ہوتا ہے کہ جو گاڑی ہے چونکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے, اور نارمل جو روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک گاڑی کا جو مالک ہے, جو گاڑی چلا رہا تھا, یوزر جو ہے, وہ جب تک اریسٹ نہ ہو جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ کون ہے, تو یہ گاڑی جو ہے وہ نہیں دی جاتی سپرداری پر. یعنی جو پرائیویٹ پبلک کے جو لوگ ہوتے ہیں, جب ان کا کہیں حادثہ ہو جاتا ہے تو اس لیے گاڑی نہیں دی جاتی, کورٹ جو ہے وہ سپرداری نہیں کرتی کہ تاکہ جو اصل ڈرائیور ہے وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کرے, اور یہ کہ اگر وہ گاڑی بھی لے گیا تو پھر تو ان کا کوئی سٹیک, کسی قسم کی کوئی جو چیز ہے وہ پولیس کے پاس نہیں رہتی. تو اب ہوا یہ کہ چونکہ جو وہاں موقع کی جو شاطیں تھیں, جو کمپلیننٹ کو بھی یہ نہیں پتہ تھا کہ گاڑی کون چلا رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ نامعلوم ڈرائیور کے خلاف اور گاڑی کے نمبر کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی. لیکن آف دی ریکارڈ جو جرگے اور یہ چیزیں چل رہی تھیں, اور جو ان کے گاؤں میں جا رہے تھے یا یہاں پہ جو تھانے میں ان کی ملاقات ہوئی ویری فرسٹ ڈے ہی یا اگلی صبح کو, جس کے بعد انہوں نے لکھ کے دیا کہ جی ہم اس میں نہیں کراتے ایف آئی آر ابھی, تو یعنی اس میں تو ظاہری طور پہ پتہ چل گیا تھا ان آفیشلی کہ یہ گاڑی جو ہے لاہور ہائی کورٹ کو الاٹڈ ہے, اور یہ لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ کے جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, جو ایڈیشنل رجسٹرار, ان کے جو نیچے عملہ ہے یا پروٹوکول کا جو عملہ ہے, وہ اس معاملے کو ڈیل کر رہے تھے. اور انہوں نے ہی پھر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں, جو اس وقت صرف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے, ان کا جو بیٹا ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور اس کا انٹرسٹ شو ہوتا ہے. اب یہ ان کا جو جسے کہتے ہیں نا قانون کی نظر میں جو چلن ہے, یعنی جو ان کا ایک طریقہ کار ہے اس واقعے کے ہونے کے بعد, وہ ایک الگ وہ چیز ہے. لیکن جو پولیس کو فائل کے اوپر ایسی کوئی ایویڈنس نہیں مل سکتی جب تک یہ لوگ جو آگے صلح کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ نہ بتائیں کہ جی ہمارا یہ گاڑی فلاں افسر کے پاس تھی اور یا فلاں ڈرائیور استعمال کر رہا تھا. اچھا, پھر ایک سٹیج پہ جو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ہم جو ہائی کورٹ کے جو افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرائیور کو کی ضمانت کرا کے ہم پیش ہو جائیں گے. اچھا, مین ٹائم ان کی جو گاڑی کی سپرداری ہے وہ عدنان رشید صاحب جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں وہاں سے ان کو ایوارڈ ہو جاتی ہے, اور پھر پولیس جو ہے وہ کمپلیننٹ کو اطلاع کرتی ہے کہ بھئی آپ بھی اپنا وکیل کھڑا کریں اور اس سپرداری کے خلاف آگے جائیں سیشن کورٹ میں. تو سیشن کورٹ میں بھی جو عطار ربانی صاحب کے پاس جاتا ہے یہ ایک درخواست, تو وہ بھی 2-3 تاریخوں کے بعد جو ہے وہ سپرداری کا جو قانون ہے وہ کوئی اتنا سخت ہے نہیں. جب اگر کوئی پتہ چل جائے کہ یہ گاڑی جو ہے یہ اویلیبل ہے, جب بھی ضرورت ہوگی پیش ہوگی تو ججز دے دیتے ہیں. تو وہ ان کی جو یعنی ایک قسم کی اپیل تھی وہ بھی ریجیکٹ ہو گئی, اور گاڑی جو ہے وہ
لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ کے لوگ ہیں جو پروٹوکول والے تھے یا جو ٹرانسپورٹ مینیج کرنے والا جو افسر ہے وہ لے کے پولیس سے ریسیو کر کے چلا جاتا ہے. اچھا یہ اس معاملے میں پھر جو انویسٹیگیشن افسر ہے جو کہ ایک سب انسپیکٹر رینک کا افسر ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کے افسران سے اپروچ کر کے گاڑی کا جو ڈرائیور چلا رہا تھا اس کے بارے میں کوئی معلومات لے. لیکن وہاں پہ آپ نے تمام جو ویڈیو لاگز ہیں ان میں سنا ہوگا کہ پھر اس کو بڑی مشکل پیش آتی ہے. ہائی کورٹ کے جو لوگ ہیں اس کو ایک طرح سے حبس بجا میں رکھتے ہیں وہاں لاہور میں جب وہ لاہور جاتا ہے پتہ کرنے کے لیے. تو اور اس کے پاس جو اس کی پولیس فائل ہے وہ بھی اس سے چھین لیتے ہیں اور یعنی اس کا جب واپس آتا ہے تو وہ اپنے جو سینئرز ہیں وہ ان کو بتاتا ہے کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اور میں 14 گھنٹے حبس بجا میں رہنے کے بعد واپس آیا ہوں. تو اب جو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ جو سینئر ہائرارکی ہے وہ اس کو یعنی اپنے افسر کو جو اس کا رائٹ ہے وہ اس کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتی. بلکہ اب یہ معلوم ہوا ہے کہ جب اس نے یعنی یہ کوشش کی کہ وہ روزنامچہ جو جب واپس آتے ہیں پولیس افسر تو وہ اس میں ڈیلی ڈائری میں تمام جو واقعات ہیں ان کو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ وہ سینئر لوگوں تک پہنچ جائے. تو اس کو سم ہاؤ جو ہے نا جو اس وقت کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے انہوں نے اس جو پولیس کی جو ڈائری ہوتی ہے اس میں بھی اس رپورٹ کو لکھنے نہیں دیا. یہ تو پھر اب بعد میں جب حالات و واقعات اب جب تبدیل ہو رہے ہیں اور یعنی یہ چیزیں جب مطیع اللہ جان صاحب نے بھی اس پہ کچھ 2-3 مہینے پہلے اس پہ ایک رپورٹ کی اور یہ واقعہ جب ہائی لائٹ ہونا شروع ہوا اور یہ جو چپکلش ہے یہ جب اپنے عروج پر پہنچتی ہے جو کل کی جو تقریر ہے چیف جسٹس کی تو اس کے پیچھے جو محرکات نظر آتے ہیں ان میں یہ جو کیس ہے اس کی بھی بڑی اہمیت بن جاتی ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کس طرح یہ اس طرح کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی جو یہ الزام لگتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مداخلت کرتی ہے. اب وہ یہ مداخلت کو جا کے ہتھوڑا تو کوئی نہیں مارتا. اب وہ یہی تھا کہ یہ جو کیس تھا اس کو جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیا کہ جی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ گاڑی کون چلا رہا تھا. اور اب ان آفیشلی جو یعنی فائل پولیس کی فائل پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور جو یو ایس بی جس میں جو کیمرہ کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ ڈرائیو کون کر رہا ہے, صرف گاڑی کا نمبر آتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نائٹ ویژن کیمرے نہیں ہیں اور وہ رات کا واقعہ تھا, رات گئے کا. تو یہ جو وہی یو ایس بی جو ہے نا جب یہ آئی او جاتا ہے لاہور میں پتہ کرنے کے لیے مزید چیزیں تو اس سے وہ فائل پولیس کی فائل چھین کے اس کی کاپی کر لی جاتی ہے اور یہ یو ایس بی بھی چھین لی جاتی ہے. بہرحال تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور یہ جو دوسری ٹینشن ہے جو اس وقت ہوا میں ہے یہ جب نقطہ عروج کو پہنچتی ہے تو اس کے پیچھے جب محرکات کا پتہ چلایا جاتا ہے تو جو پھر واقفان حال ہیں وہ تو ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں. میں بھی چونکہ یہ واقعہ میرے علم میں تھا کہ اس طرح سے ہو رہا ہے لیکن اس کی جو سیویرٹی کا یعنی جب میں جاب میں بھی تھا اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے پیچھے یعنی وہ اتنا بڑا سٹینڈ اس لیے لے رہے ہیں کہ وہ سٹنگ جج کے گھر والوں کے استعمال میں تھی گاڑی. اچھا اب یہ جو چیز ہے جب اہمیت اختیار کر جاتی ہے تو اب دیکھیں کہ جو جتنی بھی جو یعنی لوگ ہیں جو اس پورے چین میں انوالو تھے یعنی انوالو یہ مطلب یہ ہے کہ جب جو اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور تو ان کا اب دیکھیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے کہ جب بڑوں کی لڑائی ہوتی ہے تو اس وقت پھر جو پولیس کے جو لوگ ہیں جب کسی کی کارروائیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں نا تو پھر جو باتیں ہیں وہ ان تک پہنچتی ہیں. اب میں پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے یہی بات کی تھی کہ جو پولیس کے جو افسران ہیں وہ چاہے کوئی بھی یعنی ٹھیک ہے آپ ریسٹ نہیں کر سکتے, وہ لوگ رجسٹ کر رہے ہیں, لیکن جو لکھنے پڑھنے کا کام ہے وہ ضرور صحیح کرنا چاہیے. اور اس وقت مجھے ابھی یہ خود بھی مجھے یاد آ گیا کہ باقاعدہ طور پہ ایک ڈیٹیلڈ لیٹرز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں
ان کو لکھے جاتے رہے پولیس کی طرف سے. لیکن اب جو یہ الزامات لگ رہے ہیں کہ پولیس کے کچھ افسران جو ہیں، کبھی کسی نے کہا جی کہ کوئی ایس ایس پی تھا، کوئی کہتا ہے کہ جی وہ سی پی او تھے پنڈی کے، اور یہ یعنی اب جتنے منہ اتنی باتیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں ہے. ورنہ تو یہ کیس جو ہے یہ کہیں آج اس کی فائل نہ ہوتی. ابھی تک یہ کیس جو ہے یہ زیر تفتیش ہے. لیکن ہے کیا کہ جب تک اگر ہمارا جو آفیسر ہے وہ جب پلٹ کے آیا اور اس نے اپنے امیجیٹ باسز کو بتایا کہ جی میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کو کیوں نہیں اس واقعے کو ٹیک اپ کیا گیا آفیشیلی؟ خط کے ذریعے ہی کر دیا جاتا، لیکن وہ نہیں ٹیک اپ کیا گیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اوپر بیٹھنے والے لوگ ہیں جو اس کو سپروائز کر رہے تھے، وہ یعنی اس قابل ان کی یہ قابلیت یا اہلیت نہیں تھی، ڈر کے مارے یا کسی بھی وجہ سے. اب جو ہے چونکہ حالات بدلے ہیں، تو اب اس انویسٹیگیشن افسر کی بھی شاید اللہ میاں نے سن لی ہے، یا وہ جو غریب جو مدعی ہے رفاقت، اس کی، یا جو دوسرا بچہ جو فیصلہ آباد کا رہنے والا تھا اور جس کے ورثاء نے بہت جلدی کچھ دے دلا کے صلح کر لی تھی انہی لوگوں کے ساتھ، یہ جو جسٹس صاحب کا جو بیٹا ہے، اسی کی ایفرٹ سے. تو میرا کہنے کا، اور آخر میں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو پولیس افسران ہیں ان کو اپنے جو فرائض ہیں ان کی انجام دہی میں یہ والی مشکلات بے حد پیش آتی ہیں. ان سے کس طریقے سے عہدہ برا ہونا چاہیے. ان سے ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو اپنا لکھنے پڑھنے کا جو سسٹم ہے، کسی کو جا کے ڈانگ نہیں مارنی ہوتی، لیکن اس کو اگر وہ آیا تھا واپس تو اس کی جو روزنامچے میں اس کو ریکارڈ کرنے دینے چاہیے تھی انویسٹیگیشن افسر کو. اس غریب کو اپنے ہی رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ عدالتوں میں رول رہا ہے، وہ اس کو عبث بجا میں بھی رکھا جاتا ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. بھائی آپ اس کو ضرور جا کے کسی کو ریڈ نہ کریں، لیکن اس کی ایف آئی آر تو کر دیں، لاہور میں اس کی درخواست تو دے دیں، بھلے لاہور والے پرچہ نہ کرتے. وہ بیچارہ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہیلے بانے کر کے اس نے اس وقت کے جو رجسٹرار صاحب کے دفتر میں اس نے کوئی پورا ڈرامہ کرنا پڑا اس کو کہ وہ بے ہوش ہو رہا ہے، وہ مرنے والا ہے. تو تب انہوں نے 14 گھنٹے کے بعد اس کو چھوڑا. بعد میں تو پھر اس کی وہ مالشیں بھی کرتے رہے اور اس کو کہتے تھے کہ یہ کھا لو یہ کھا لو. تو اس بیچارے نے، جو تفتیشی نے، اس نے کہا کہ جی میرے تو الگ سے ہی کچھ نہیں اترے گا. تو اس طریقے سے اس نے اپنی جان چھڑائی. تو اب اس میں جو ہماری جو پولیس کا جو ہائرارکی ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے. جج صاحب کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، وہ یہ کیس کہاں تک پہنچتا ہے، منطقی انجام میں کون کون لوگ آتے ہیں. ظاہر ہے اب تو بڑوں کی لڑائی ہے، اس میں جو یعنی جس کے خلاف جو ایویڈنس ہوگی اب تو وہ کھل کے سامنے آئے گی، اور وہ ایک الگ موضوع ہے. میں اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ اس میں کون غلط ہے کون صحیح ہے. لیکن جو پولیس کی جو ہائرارکی ہے اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ کچھ نہیں تو آپ جو کاغذوں کا پیٹ ہے وہ تو بھر دیں، تاکہ جب موقع آئے کسی کو انصاف ملنے کا تو اس کو پورا انصاف مل سکے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.